36ویں جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ جرمنی سے اگلے روز یعنی 27 جون 2011 بروز سوموار حضور 3:30 بجے سپہر بیت الصبوح فرینکفرٹ سے برلن کے لیے روانہ ہوئے اور 5 گھنٹے کی مسافت کے بعد شام 8:30 بجے بخیریت مسجد ختیجہ برلن پہنچ گئے۔ میرے جذبات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ہماری سعادت ہے کہ حضور ہمارے ہاں تیسری مرتبہ تشریف لا رہے ہیں اور حضور کا دورہ ہم دعا کرتے ہیں کہ بابرکت ہو۔ سانوں بڑی خوشی ہو رہی ہے، حضور اتنے آ رہے ہیں، بڑی خوش قسمت زمین ہے برلین دی جتھے کہ خلیفۃ المسیح تشریف لا رہے ہیں۔ حضور کو خوش آمدید کہنے کے لیے برلن جماعت کے 200 سے زائد مرد و زن مشن ہاؤس کے احاطہ میں موجود تھے، جنہوں نے اپنے امام کا والہانہ استقبال کیا۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا استقبال کا پروگرام دیکھا۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی جلسہ سالانہ کے قریب جو فرینکفرٹ کے مصروفیات رہیں، اس پر بہت سارے پروگرام جو ہیں وہ MTA جرمن اسٹوڈیوز نے تیار کیے ہیں۔ آئیے اب ہم ایک پروگرام دیکھتے ہیں جو لجنہ اماء کے گیسٹ ہاؤس کی اوپننگ کا پروگرام ہے، اس کے افتتاح کا پروگرام ہے۔ یہ بھی لجنہ اماء جرمنی، جیسا کہ آپ مسجد کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ان کی مالی قربانیوں سے ہوا تھا، تو ایک گیسٹ ہاؤس بھی لجنہ اماء جرمنی نے نور مسجد فرینکفرٹ کے قریب تیار کیا ہے۔ آئیے ہم اس کی افتتاحی تقریب دیکھتے ہیں۔ 17 جون 2011 حضور اقدس نے لجنہ اماء جرمنی کے تعمیر شدہ گیسٹ ہاؤس سرائے نصرت جہاں کا افتتاح فرمایا۔ نکاح کو شاہی اور دعا کے بعد حضور اقدس نے ان گیسٹ ہاؤس کا معائنہ کیا اور معائنہ کے دوران ایک پودا لگایا۔ معائنہ کرنے کے بعد حضور اقدس نے لجنہ اماء سے خطاب فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہ لجنہ اماء جرمنی کو آج اپنا ایک اور وعدہ پورا کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ آنے میں بچیوں نے بھی پڑھا، ہم نے قول و قرار پورا کر دیا۔ قول و قرار پورا کرنے کی طرف ایک قدم ہے جو آگے ہے، پورا نہیں کیا۔ اور ہر روز جو جماعت احمدیہ کے ہر دن جو جماعت احمدیہ کو چڑھتا ہے، اس میں پورن عزم قومیں ایک نئے قول و قرار کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرتی ہیں۔ بس ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جس قربانی کے جذبے کے ساتھ لجنہ اماء جرمنی نے مسجد برلن کے لیے قربانی دی اور دنیا میں تاریخ ساز موقع پر وہ جماعت احمدیہ کی ہیں، وہ بھی ہمیشہ یادگار رہے گا لجنہ کے لیے، کیونکہ اکثر اس میں سے قربانی لجنہ اماء جرمنی کی۔ آج یہ خوبصورت عمارت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہر لحاظ سے مبارک کرے، نہ صرف فرینکفرٹ کی لجنہ اماء کے لیے، مرکزی لجنہ اماء کے لیے، بلکہ پورے جرمنی کے لیے، کیونکہ اس نمونے کو دیکھ کر
دنیا میں اور جگہ بھی لجنہ معلّہ اپنے میں اپنی کاموں میں تیزی پیدا کریں، اپنی قربانیوں میں تیزی پیدا کریں، اور یہ ایک بن گئی۔ قربانی کا جذبہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لجنہ احمدی خواتین میں ہمیشہ کو بھرا ہوا۔ حضرت مسلم معاویہ رضی اللہ عنہ اس احمدی عورت کی قربانی کی مثال دیا کرتے تھے جو اپنی مرغی کے انڈے لے کر آئی تھی، چندہ لے کر کوئی مرغی بغل میں دبا کر لے کر آ رہی ہے، تو غریب خواتین ان میں قربانیوں کی مثالیں قائم کی۔ آپ میں سے فریت ایسی ہے کہ اس ملک میں آ کر پہلے سے بہت اچھے حالات میں گزارا کر رہی ہیں۔ اگر انسان اپنی ذاتی خواہشات کی طرف دیکھے تو ان کی تسکین کبھی نہیں ہو سکتی، خواہشات تو بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ہمیشہ کسی کام کی تکمیل کے لیے خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے جماعت احمدیہ پر کہ اس کی خواتین میں ضرور پائی جاتی ہے کہ قربانی دینے والی ہے۔ قربانی کے لیے یہ بھی یاد رکھیں، جیسے کہ میں نے آج ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر رہنمائی کرتے چلے۔ مالی قربانی کرنا تو ایک بہت بڑا کام ہے اس مادی دنیا میں، لیکن ہمیں بہت سے لوگ نظر آتے ہیں دنیا میں جو مالی قربانیاں کرتے ہیں، جانی قربانیاں بھی کرتے ہیں، لیکن صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے قربانیاں کرنا الہی جماعتوں کا کام ہے۔ بس ہمیشہ یہ مد نظر رکھیں، نوجوان بچیاں بھی، عورتیں بھی، کہ ہماری زندگی کا ہر آنے والا دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی قریب کرنے والا ہو۔ ہم کسی مالی قربانی پر یا معمولی باتوں پر خوش نہ ہو جائیں، بلکہ قدم آگے بڑھانے والے ہیں۔ جب ہمارے قدم آگے بڑھیں گے تو وہ دن حقیقت میں ہماری ترقی کی ضمانت بن جائیں گے، کیونکہ عورتیں ہیں ان کی گودوں سے ابھی نسلیں پل بڑھ کر جوان ہونی ہیں، اور وہ نسلیں ہی ہیں جنہوں نے آگے جماعت کی اور قوم کی خدمت کرنی ہے، اس کو بوجھ اٹھانا ہے۔ بس عورتوں کی قربانی ایک جگہ جا کر رک نہیں جاتی، بلکہ عورت کی قربانی ایک تسلسل ہے جو جب وہ دنیا میں آتی ہے اس دن سے لے کر اور جب تک دنیا میں رہتی ہے اس دن تک وہ تسلسل قائم رہنا چاہیے۔ عورت کی قربانی ہے جو بچوں کی صحیح تربیت کر سکتی ہے، صرف مالی قربانی نہیں بلکہ وقت کی قربانی، اور وقت کی قربانی اس طرح بھی کہ اپنے علم میں بھی اضافہ کریں، دینی علم میں اضافہ کریں تاکہ بچوں کی تربیت نیک ہو سکے، اپنے اعمال میں تو خوبصورتی پیدا کریں کہ آپ کے نمونے دیکھ کر آئندہ نسلیں نیکی کی طرف مائل ہوں، دین سے جڑی رہیں۔ نوجوان بچیاں ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ آئندہ دین کی ذمہ داریاں سنبھالنے والی ہیں، تمام بوجھ ان پہ پڑنے، ان کے کندھوں پر بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سے پیدا ہونے والی اگلی نسلوں کی تربیت کی وجہ سے۔ تو اس ذمہ داری کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور جب تک آپ یہ یاد رکھیں گی جیسے کہ میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ جماعت کے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو مسلم معاویہ رضی اللہ عنہ نے لجنہ معلّہ کی تنظیم اس لیے قائم فرمائی تھی کہ اگر کسی وقت مردوں کی تنظیمیں سست ہو جائیں، کام نہ کریں، کم از کم عورتوں کی تنظیم ایسی ہو جو قدم آگے بڑھانے والی ہو،
کو دنیا میں پھیلانے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو دنیا میں قائم کرنے والی ہے۔ بس آج آپ لوگوں کا کام ہے، جو پڑھی لکھی لڑکیاں جوان بچیاں ہیں، کہ اس ذمہ داری کو بھی سنبھالیں۔ بچیاں اپنے ماحول میں اپنی بچیوں کے کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں احمدیت کے پیغام کو پھیلائیں، اور اسی طرح جو اسلام پر اعتراض کیے جاتے ہیں ان کا جواب دیں۔ سبھی پردے پر اعتراض کیا جا رہا ہے، اسلام پر کبھی عورت کی آزادی پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ اپنے اس پاکیزہ لباس میں رہ کر دنیا کو بتائیں کہ ہم صرف اپنے مذہبی تہواروں کے لیے یہ لباس نہیں پہنتے، بلکہ ہم دنیاوی کاموں کے لیے بھی یہ لباس پہن کر تمام دنیاوی کام کر سکتے ہیں۔ اپنے حجابوں کو قائم رکھتے ہوئے تمام دنیاوی امور سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ جب اپنے نمونے قائم کریں گے دنیا کے سامنے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک انقلاب پیدا کرنے والی ہے۔ اور جرمنی خاص طور پر وہ قوم ہے جس نے انشاءاللہ تعالیٰ یورپ میں سب سے پہلے اسلام کو پیش کرنا ہے۔ اس بارے میں مسلم عورت کی بھی یہ ایک اپنی خواب کی بنا پر مجھے پیش ہوئی، باقی خلفاء میں اور بزرگوں نے بھی خوابیں دیکھی ہوئی ہیں کہ جرمنی میں انشاءاللہ تعالیٰ اسلام اور احمدیت بڑی تیزی سے پھیلے، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تمام احمدی مرد، عورت، بچہ، بوڑھا اس کام میں حصہ لے۔ بس عورت ہونے کی حیثیت سے، لڑکی ہونے کی حیثیت سے، نوجوان ہونے کی حیثیت سے آپ لوگ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور اسلام پر ہونے والے ہر اعتراض کا مدلل اور ٹھوس جواب دیں۔ کسی قسم کے کمپلیکس میں مبتلا نہ ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیغام جلد اس ملک میں پھیلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پھیلانے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ نصرت جہاں ماحول جو ہے حقیقت میں جہان کی نصرت کا باعث بننے والا ہو، کو کھینچنے والا ہو، اور یہاں آ کر اس کو استعمال کریں تاکہ یہاں سیمینار بھی ہوں، تبلیغی سیمینار بھی ہوں، میٹنگ بھی ہوں، اور آپ میں ایک پاک روح، پاک تبدیلی پیدا ہو، اور وہ تبدیلی پھر ماحول پر بھی اثر انداز ہو۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن العزیز کی فرمودہ ہدایات پر عمل کرنے والے ہوں، اور وہ نمونہ قائم کریں کہ جماعت احمدیہ جرمنی میں اسلام دن دگنی رات چوگنی جو ہے وہ ترقی کرے، اور جلد از جلد اسلام احمدیت کا پیغام کونوں تک پہنچ جائے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نصرت جہاں گیسٹ ہاؤس جو لجنہ اماء اللہ کی مالی قربانیوں سے تیار ہوا اس کی ڈاکومنٹری دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہم آپ کو پروگرام دکھانے جا رہے ہیں وہ ایک ڈیٹسن باغ کی مسجد کا افتتاح ہے۔ یہ مسجد بیت الباقی جو ہے یہ ڈیٹسن باغ میں ایک بلڈنگ خریدی گئی جس کو مسجد کی طرز پر تیار کیا گیا، اور حضور اقدس خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن العزیز کی خاص شفقت ہے کہ حضور جو ہے وہ اپنے خداموں کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے وہاں تشریف لے گئے۔ آئیے اب ہم ڈیٹسن باغ کی مسجد کا افتتاح کا پروگرام دیکھتے ہیں۔ احمدیہ زندہ باد۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مساجد کی تعمیر کے بارے میں فرما رکھا ہے، اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ خانہ خدا ہوتا ہے۔ جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہوگی
तो समझ लो कि जमात की तरक्की की बुनियाद पड़ गई। अगर कोई ऐसा गांव या शहर हो जहां मुसलमान कम हों या ना हों और वहां इस्लाम की तरक्की करनी हो तो वहां मस्जिद बना देनी चाहिए। खुदा खुद ब खुद मुसलमानों को खींच लावेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोरखा 21 जून 2011 को हजूर अक़दस अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरुल अज़ीज़ ने मस्जिद बैतुल बाकी का इफ्तिताह फरमाया। लोकल जमात ने हजूर अक़दस की आमद पर आपका वालिहाना इस्तकबाल किया और इत्फाल व नासिरात ने मुख्तलिफ तरानों से अकीदत के नाजराने पेश किए। मस्जिद की दीवार पर चस्पा तख्ती की निकाब पोशी के जरिए हजूर अक़दस ने मस्जिद का इफ्तिताह किया और बाद अज़ान दुआ करवाई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इस दौरे के दौरान ये छठी मस्जिद है जिसका इफ्तिताह हो रहा है। चार मसाजिद तो बाकायदा मस्जिद की तर्ज पर ही बुनियादों से उठाई गई और बनाई गई हैं और दो जगह ऐसी हैं जिसमें ये मस्जिद बाकी भी शामिल है जो इमारत ख़रीद कर उनको कन्वर्ट किया गया मस्जिद की शक्ल में। मस्जिद का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ आकर अल्लाह ताला की इबादत की जाए, उसको सजदा किया जाए, एक होकर तमाम लोग एक जगह इकट्ठे हों और अल्लाह ताला के हुजूर अपनी आजिज़ी का इजहार करते हुए उसकी वहदानियत को अपने ऊपर भी लागू करने का अहद करें, अपनी नस्लों में भी लागू करने का अहद करें और माहौल में भी उसको फैलाने का एक अहद करें। और ये अहद उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक खुद एक बनकर इस तरह तवज्जो न की जाए, एक दूसरे के लिए अपने दिल साफ़ और पाक ना हो, आपस में जमात के अंदर भी मोहब्बत और प्यार हो और जिस माहौल में रह रहे हैं उसके लिए भी मोहब्बत और प्यार के जज्बात हों, ताकि जो गैर हैं वो भी देखें कि ये लोग वो हैं जो खालिसतन मोहब्बत, प्यार और अमन को फैलाने वाले हैं और आपकी तरफ तवज्जो पैदा हो। तभी आप खुदाए वाहिद का पैगाम इलाके में फैला सकेंगे, दुनिया को बता सकेंगे। और ये बहुत अहम चीज़ है इस ज़माने के लिए। अगर खुदा ताला की हस्ती का, खुदा ताला के वजूद का एहसास हर दिल में रहे, ये यकीन हो कि एक खुदा है जो तमाम ताकतों का मालिक है, तो इंसान कभी किसी किस्म की बुराई का या दूसरे को नुकसान पहुंचाने का सोच नहीं सकता। बस मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया कि इस्लाम की तालीम तो खूबसूरत तालीम है, लेकिन दुनिया
بشمول مسلمان اس کو بھول چکے ہیں، اور میں اس تعلیم کو دوبارہ دنیا میں روشن کر کے دکھانے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، بندے کو خدا سے ملانا ایک بہت بڑا اہم کام ہے، جس کے لیے حضرت مسیح نے فرمایا کہ میں مبعوث ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواؤں، اللہ تعالیٰ سے بندے کا ایک تعلق پیدا کرواؤں، وہ تعلق پیدا کرواؤں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کروایا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ بدو، وہ جنگلی لوگ، جنگلوں میں رہنے والے، تعلیم سے بے بہرا، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے والے، جھوٹی غیرتیں رکھنے والے، ان کو انسان بنایا، پھر تعلیم یافتہ انسان بنایا، پھر باخدا انسان بنایا، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے والا انسان بنایا۔ اور وہی لوگ جو خدا کو نہ ماننے والے تھے، وہ ساری ساری رات خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ پھر دوسرا اہم کام، بندے انسان دوسرے انسان کے لیے جو ذمہ داریاں ہیں، جو دوسرے انسان کے حقوق اس پر ہیں، ان کو ادا کرے، حقوق العباد۔ اور وہی لوگ جو راتوں کو عبادت کرتے تھے، اثار اور قربانی میں پیش تھے۔ تو یہی اثار اور قربانی پیدا کر کے تاکہ ہم بندے کے حقوق ادا کر سکیں، یہ دوسرا اہم مقصد ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا اپنے بعثت کو۔ اور اگر اس مقصد کو ہر احمدی اپنے سامنے رکھے تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ دلوں میں آپس میں بھی رنجشیں پیدا ہو، اور علاقے کے لوگوں میں کبھی یہ احساس ہو کہ مسلمان دہشت گرد یا دہشت پسند یا شدت پسند اور فساد پیدا کرنے والے لوگ ہیں، بلکہ قرآن کریم کی تعلیم تو اس سے بھری پڑی ہے کہ اسلام امن، محبت، صلح اور آشتی کا مذہب ہے۔ بس یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ہر احمدی میں پیدا ہونی چاہیے۔ اس مسجد کا نام مسجد الباقی، اور الباقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جب ایک احمدی کی، ایک انسان کی یہ سوچ ہو کہ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف خدا تعالیٰ کی ہے، باقی جو دنیا میں آیا اس نے چلے جانا ہے، اور واپس بھی اللہ تعالیٰ کے حضور لوٹنا ہے، تو پھر کبھی یہ احساس ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اللہ کا حق ادا نہ کرے اور اللہ کی مخلوق کا حق ادا نہ کرے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جزا ملنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنی ہے۔ ہمیشہ سے جو ہستی ہے وہ خدا تعالیٰ کی ہے، اور ہمیشہ جو ہستی رہنے والی ہے وہ خدا تعالیٰ کی ہستی ہے۔ بس یہ سوچ جب پیدا ہو جاتی ہے ایک حقیقی مومن میں، تو کبھی وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس نے کسی بھی قسم کا غلط طرز عمل اختیار کرنا ہے، نہ آپس کے تعلقات میں، نہ اپنے کاموں میں، نہ رزق کی کمائی میں، بلکہ ہمیشہ اس کے پیش نظر تقویٰ ہوگا، اس رزق کا حصول ہوگا جو خدا تعالیٰ کو پسند ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کو کیا پسند ہے کہ ہمیشہ پاک اور طیب رزق کمایا جائے۔ اس لیے کبھی یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک احمدی کوئی ایسا کام کرے جو دوسروں کے حقوق غصب کر کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں یا اپنا رزق بڑھانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ
کی طرف سے جو رزق آتا ہے وہ سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. بس اس بات کو ایک مومن کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں جو کمائی کرتے ہیں، یہاں جو کماتے ہیں، ان کو بھی جائز ذریعوں سے ہی دنیا کمانی چاہیے، کیونکہ جو ناجائز ذریعوں سے دنیا کمائی جائے گی وہ اس کے لیے پھر یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے جو غلط طریقے اختیار کیے گئے ہیں دنیا کمانے کے لیے اس کی معافی مانگ لی، 5 وقت حاضر ہو گئے تو حساب صاف ہو گیا. بلکہ ہر وقت مومن کو خدا تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا ہوگا. بس یہ چیز ہے جو ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ اگر ہم حقیقی مومن ہیں، اور یقیناً ایک احمدی سے تو کچھ کی جاتی ہے کہ وہ حقیقی مومن ہو، تو اس کا عبادات بھی صرف خدا تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اس کے بندوں کے حقوق بھی کی ادائیگی بھی خدا تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس کا اپنے رزق اور کمائی بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہونی چاہیے، اور پھر اس کا خرچ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ اپنے مال میں سے ایک حصہ جماعت کے لیے خرچ کرتی ہے، اور یہ مسجد بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے قربانی کر کے جماعت کے لوگ آئی ہے. بس ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ مال کو پاک کرنے کے لیے بھی اور دلوں کو پاک کرنے کے لیے بھی خدا تعالیٰ کا خوف ہمیشہ رہنا چاہیے. یہ ذہن میں خیال رہنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا خدا ہے جس کے حضور ہم نے، جو اس زندگی میں بھی ہمیں پالنے والا ہے، ہمارا رب ہے، اور مرنے کی بعد کی زندگی میں بھی اسی نے کے پاس ہم نے حاضر ہونا ہے، اور وہیں ہماری جزا سزا کا فیصلہ ہونا ہے. اگر یہ دل میں احساس رہے گا تو کبھی ایک مومن اپنے جو دائرہ ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتا. یہاں بات ہو رہی تھی درخت لگانے کی، ایک مقرر نے اظہار کیا. تو درخت بھی اگر ہم لگا رہے ہیں تو یہ ایک ظاہری اظہار ہے اس بات کا کہ اس ماحول کو ہم خوبصورت بنانا چاہتے ہیں. قدرت کے حسنوں میں سے ایک حسن سبزہ اور خوبصورتی بھی ہے، درختوں سے، پودوں سے جو پیدا ہوتی ہے. اصل درخت وہ ہیں جو ہمارے دلوں میں لگے ہوئے ہیں اور لگنے چاہیے، جس کی جڑیں گہری ہوں اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہوں، خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والی ہوں. اور یہ درخت ہیں جو ہم نے اس علاقے میں بھی لگانے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور خدا واحد کی پہچان کرنے والا بنانا ہے انسانوں کو، جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے. یہ فرمایا نا کہ میں خدا کی پہچان کرنے کے لیے، قربانی کے لیے آیا ہوں، جس کو دنیا بھول چکی ہے. بس یہ بات بھی ہمیشہ ہر احمدی کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا، پہچان آپ اس وقت تک نہیں کروا سکتے جب تک خود پہچان نہ کر لیں. اسلام بے شک یہ کہتا ہے کہ مذہب میں جبر نہیں ہے. یقیناً ہر ایک کو اختیار ہے کہ جو مذہب چاہے اختیار کرے، لیکن ساتھ یہی بتا دیا کہ یہ دنیا کو پیغام دے دو کہ رشد اور ہدایت جو ہے وہ آ چکی ہے، فرق اس کا واضح ہو گیا. اب تمہاری مرضی ہے اس کو قبول کرو یا نہ کرو، لیکن پیار اور محبت سے، نہ کہ سختی سے. پھر اپنے عملوں کے اظہار سے جو دنیا کے لیے نمونہ ہو. اصل چیز تو عمل ہیں جو نمونہ بنتے ہیں، جس سے دنیا کو توجہ پیدا ہوتی ہے. بس ہر احمدی کو ایک نمونہ بننا ہوگا، اور جب مسجد بن جاتی ہے، یہاں سے گزرنے والے، باہر سے گزرنے والے
मीनारे को देखेंगे, मस्जिद का नाम लिखा हुआ देखेंगे, पिछली सड़क से आने वाले देखेंगे, हमसाये देखेंगे, इस शहर में इसका चर्चा होगा, तो मज़ीद तवज्जो पैदा होगी। और जब मज़ीद तवज्जो पैदा होगी तो फिर वो उन लोग मज़ीद गहराई से आप लोगों को देखना चाहेंगे कि आया जिस पैगाम का प्रचार ये लोग कर रहे हैं, इनकी अमली ज़िंदगी में इसका इजहार भी है कि नहीं। अगर वो इजहार नहीं तो नेक नमूना कायम करने वाले आप नहीं होंगे, खुदा ताला का खौफ दिल में रखने वाले नहीं होंगे। मुंह से तो बेशक कह रहे होंगे कि हम उस खुदा की इबादत करने वाले हैं जो वाहिद व यगाना है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और उसके अलावा हर चीज़ फना होने वाली है, जो दुनिया में आया वो फना हो गया। लेकिन अमली तौर पर जो इजहार आपका है वो उससे मुख्तलिफ होगा। अगर खुदा का खौफ दिल में हो और अल्लाह ताला की हकीकी पहचान हो तो कभी कोई गलत काम इंसान कर ही नहीं सकता। बस ये हमें हर अहमदी को, यहाँ रहने वाले को, इस मुल्क में रहने वाले को ये सोचना चाहिए। ये इन लोगों की बड़ी बुलंद हौसलगी है, बड़ी वुसअत है हौसले में। इन्होंने हमारे मज़लूम अहमदियों को अपने अंदर जज्ब किया। अब ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि एहसान का बदला एहसान है, और वो एहसान क्या है कि हकीकी तालीम इस्लाम की लोगों पर ज़ाहिर करें, ताकि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो शकूक व शुबहात हैं वो दूर हों, और ये समझ सकें कि हकीकत में इस्लाम एक ख़ूबसूरत मज़हब है जिसमें किसी भी किस्म की ना शिद्दत पसंदी है, ना दूसरे के हकूक़ गसब करना है, ना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना है। बल्कि यहाँ तक हमें हुक्म है कि दुश्मन को भी तुम बेइंसाफ़ी ना करो, उसको भी अगर उसका हक है तो उसका हक दो। ये नहीं है कि तुम्हारे साथ किसी ने जुल्म किया तो जुल्म का जवाब जुल्म से दो। पाकिस्तान में अभी जज साहब ने फरमाया कि अगर हमने जवाब नहीं देते तो इस कुरानी तालीम की वजह से नहीं देते कि जुल्म का जवाब जुल्म नहीं है। कानून जहाँ तक इजाज़त देता है, कानून की मदद जहाँ तक हासिल कर सकते हो तो करो, और कानून जब मदद नहीं करता, जुल्म की मदद करता है, तो फिर जो हिजरत कर सकते हैं वो हिजरत कर जाएं। और यही नतीजा है कि बहुत से अहमदी हिजरत करके पाकिस्तान से निकले। अब हिजरत करके जब निकले और इन लोगों ने आपको जज्ब कर लिया तो फिर ये पैगाम भी देना है कि खूबसूरत तालीम इस्लाम की ये भी है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अब जबकि हमें इस कौम ने अपने अंदर जज्ब कर लिया तो हम इस कौम का, इस मुल्क का हिस्सा बन गए हैं। इस मुल्क से हमें मोहब्बत पैदा हो गई है। इस मुल्क में हमारे लिए रिज़्क़ के समान अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए हैं, और इस पाक रिज़्क़ के समान पैदा फरमाए हैं। इसको हमने हर तरह से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करनी है। इस मुल्क के बाशिंदों के लिए, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क की दीनी हालत के लिए, इस मुल्क की अमूमी हालत के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, साइंसी तरक्की के लिए, मुआशी तरक्की के लिए, इक़्तिसादी तरक्की के लिए हमने कोशिश करनी है, और हम करेंगे और ये करके दिखाएंगे ताकि इन लोगों के शकूक व शुबहात दूर हों कि हम सिर्फ़ इसलिए यहाँ आए कि यहाँ से फ़ायदा उठाएँ। फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ नहीं आए, बल्कि जिस मजबूरी की वजह से आए उसके बाद अब इनका ये हक और फ़र्ज़ बनता है, हक बनता है और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने फ़राइज़ को पूरी तरह निभाएं और इनके हुकूक अदा करें, और इस मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए जो हमसे कोशिश हो सकती करें, और खालिसतन लिल्लाह इस वतन से मोहब्बत करने वाले हैं। बस ये चीज़ें हैं जो हर अहमदी अपने सामने रखता है और रखनी चाहिए। और जब ये पैगाम होगा तो यकीनन इस इलाके में अहमदियत के अब एक के बाद दूसरे पौधे लगाते चले जाएंगे, और इंशाअल्लाह एक से दूसरे जगह जाग लगती चली जाएगी, और अहमदियत और हकीकी इस्लाम का पैगाम इस मुल्क में फैलता चला जाएगा। और यही एक अहमदी का ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए,
اور یہی مساجد کی تعمیر کا اور آبادی کا مقصد ہے اور ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. آمین. اپنی بابرکت خطاب کے بعد حضور اقدس نے مسجد کے صحن میں ایک پودا بھی لگایا. احباب جماعت کو حضور اقدس کے ساتھ تصویر کھنچوانے کا موقع بھی ملا اور اس کے بعد مصافحہ کیا گیا. اس کے بعد حضور اقدس اپنی گاڑی میں تشریف رکھ کر بیت السبو کی طرف روانہ ہو گئے. حضور اقدس کی روانگی کے بعد وہ پر نور تاثرات لوگوں کے دلوں پر نقش کر گئے. اب ایک بہت بڑی پرکشش شخصیت ہے جس میں ایمان اور تقوی بھرا ہوا ہے. جب آپ نظر آتے ہیں تو میں ایک ایسی کشش، روحانی کشش محسوس کرتا ہوں جو لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خلیفہ ایک ایسی شخصیت ہیں جس میں سے انسان کے لیے محبت پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہے. اس دن کا تو بڑی شدت سے انتظار تھا. حضور اقدس تشریف لائے اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی مسجد دی جو کسی فیملی کے لیے بھی 1000 گز سے دور نہیں ہے گھر سے. تو بچوں کی یہاں تربیت ہوگی، نمازیں پڑھی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اب ہم آپ کی خدمت میں جلسہ سالانہ کے ایک پروگرام پیش کر رہے ہیں جس میں حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے طلباء کو بہت ساری ہدایات دیں. اس پروگرام میں 500 سے زائد طلباء نے شرکت کی اور حضور اید اللہ تعالیٰ سے مختلف سوالات بھی کیے اور حضور نے بے شمار ہدایات نہ صرف دینی لحاظ سے بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی کہ کون سے مضامین ہیں اور کس طرف جو ہے احمدی طلباء کو زیادہ توجہ کرنی چاہیے. تو خاص طور پہ طلباء کے لیے یہ پروگرام بہت اہم ہے. آئیے دیکھتے ہیں طلباء کے ساتھ ایک نشست. ہاں جی، پروگرام کیا چاہتے ہیں آپ اسٹوڈنٹ؟ ایک تو یاد رکھیں کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کتنے پڑھ رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں. اچھا، ماشاء اللہ سارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہی ہیں. اچھا. تو جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں، جس ریسرچ میں بھی ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک احمدی مسلمان کو کبھی کسی قسم کے اس کمپلیکس میں نہیں ہونا چاہیے کہ مذہب اور سائنس میں کوئی فرق ہے. بائبل یا دوسرے مذہب سائنس کی تو وضاحت نہیں کر سکتے، لیکن اسلام قرآن ہمیشہ ہر وہ چیز بتاتا ہے جو آج کی سائنس، بلکہ اس نے 1400 سال پہلے بتا دی ہے جو آج سائنس پروف کر رہی ہے، ثابت کر رہی ہے. 1908 میں پروفیسر رے کلیمنٹ وہ لاہور میں حضرت مسیح علیہ السلام کو ملے تھے اور وہی ہیں جنہوں نے یہ تھے موسمیات کے ماہر، میٹیورولوجسٹ. انہوں نے سونامی وغیرہ کے جو نام ہے اس وقت اس زمانے سے رکھے ہوئے ہیں، انہی کے نام پہ چل رہے ہیں. اس امریکہ میں جو مختلف قسم کے نام آتے ہیں، کیٹرینا اور فلاں یہ انہی کے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام سے بات کی، مختلف سوال جواب ہوئے، ملفوظات کی جلد 10 میں محفوظ ہے وہ ساری بات چیت. اس میں سوال کرنے کے بعد کہتے کہ اس سے تو پھر ہوا کہ مذہب اور سائنس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو میں ثابت کر رہا ہوں کہ مذہب اور سائنس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے، احمدی بھی ہو گئے تھے. نیوزی لینڈ کے تھے بنیادی طور پہ، پھر وہیں تدفین ان کی ہوئی.
اور بحیثیت احمدی مسلمان کی ان کی وفات ہوئی. تو اگر علم ہو صحیح طرح، ہر ایک کا اپنے اپنے فیلڈ میں، ہر ایک اپنے فیلڈ میں سے نکال سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ساری چیزوں میں پرفیکشن آ جائے. جو جس کا فیلڈ ہے اس میں سے نکالنے کی کوشش کرے. اور فزکس میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے توحید کی بنیاد رکھتے ہوئے وحدت پہ اپنی ساری ریسرچ کی تھی. اپنے اپنے فیلڈ میں اسی طرح مثلا ایگریکلچرسٹ ہیں. اب اللہ تعالیٰ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیج ایک بوتا ہے، زمین میں بویا جاتا ہے تو آرام سے یوں کر کے نکل آتا ہے. حالانکہ اپنے زور سے یوں نہیں بیج نکل رہا ہوتا، اس میں اتنی سخت شدید وائبریشن ہوتی ہے کہ وہ وائبریشن جو ہے وہ زمین کو پھاڑ کے باہر نکال دیتی ہے اس بیج کو. اور قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ زمین پھولتی ہے اور اسے ہلتی ہے. وہ ہلنا جو ہے، دھڑک جو ہے، اس سے وہ باہر نکلتا ہے. یہ قرآن شریف کہتا ہے. تو اسی طرح مختلف مضامین ہیں. اگر غور کرے انسان تو مختلف باتیں آپ کو سامنے آ جائیں گی اس میں سے. اس لیے کسی بھی اس قسم کے کمپلیکس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. قرآن کریم کا مطالعہ ایک احمدی اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ کرنا چاہیے، تاکہ جہاں آپ کا دینی علم بڑھے وہاں آپ کا دنیاوی، قرآن کریم میں دنیاوی علوم کی جو کانے ہیں، جو خزائن ہیں، ان کا بھی پتہ لگے. بس حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جو احمدیت کی 100 سال ہوں اس میں 100 ڈاکٹر عبدالسلام جماعت پیش کرے. اس ملکوں میں رہتے ہوئے، مغرب میں، یہاں جرمنی میں آپ کو سہولتیں ہیں، ریسرچ کی بھی سہولتیں ہیں، پڑھائی کی بھی سہولتیں ہیں، یورپ میں اور جگہوں میں بھی. تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ ریسرچ کے فیلڈ میں بھی آگے آئیں احمدی، تاکہ دنیا کو کچھ دے سکیں. اکثریت جو ہے وہ کمپیوٹر گرافکس، کمپیوٹر سائنس، سافٹ ویئر، اس قسم کی چیزوں میں پڑھی ہوئی ہے. اور تاکہ پیسے جلدی بن جائیں. پیسے تو بن ہی جائیں گے، ریسرچ میں بھی آئیں. ایسی ریسرچ جو پیور سائنسز کی ریسرچ ہے، میڈیسن کی ریسرچ ہے. اور پھر دماغ بھی استعمال ہونا چاہیے. یہاں میں نے دیکھا ہے مثلا اب اتنا زیادہ انحصار ہو گیا ہے کمپیوٹر پہ اور ڈائگنوز کرنے والی مشینوں کے اوپر. ڈاکٹر بھی جو ہیں، یہاں بیٹھے ہوں گے ڈاکٹر بھی کچھ، وہ اپنا دماغ کم استعمال کرتے ہیں اور مشینوں پہ انحصار کرتے ہیں، اور پھر بغیر دیکھے چیر پھاڑ کر دیتے ہیں. چیر کے پھر کہتے ہیں اوہ یہ تو غلطی ہو گئی، یہاں اس کی جگہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا. تو احمدی ڈاکٹروں کو بڑا محتاط ہونا چاہیے اس معاملے میں بھی.